السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومسحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناپسارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. لی واحد اطفی به حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمہ اللہ مجمعین پر. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 21واں پارہ ہے سورہ لقمان. اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا. لقمان علیہ السلام، ان کے بارے میں نبوت کے حوالے سے اختلاف ہے. بعض چند مفسرین ان کی نبوت کے قائل ہیں. زیادہ تر مفسرین اس بات پر ہیں کہ یہ حکیم تھے، دانا تھے، سمجھدار تھے، اللہ کے ولی تھے، صالح آدمی تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جس سورت کا نام بھی لقمان ہے انہی کے نام پر، کیونکہ ان کا تذکرہ اس میں آیا ہے، ان کی بڑی بہترین دانائی کی باتیں بیان کی. عرب معاشرے میں شعراء کے کلام کے اندر اقوال زرعی میں ان کا بڑا نام تھا.
ہمارے معاشرے میں بھی برے صغیر پاک و ہند میں لقمان حکیم کی حکمت کی باتیں بڑی معروف ہیں، اقوال زرعی کے نام سے، کہ سنہری اقوال، سنہری باتیں، جو سونے، زر کہتے ہیں سونے کو، اقوال زرعی، اقوال قول کی جمع ہے، قول بات کو کہتے ہیں، زرعی سنہری یعنی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل، اتنی اعلیٰ باتیں ہیں جو سونے کے پانی کے ساتھ لکھی جائیں، تو یہ بڑی دانائی کی باتیں تھیں۔ اب ان دانائی کی باتیں وہ کون سی ہیں ان کی؟ آپ اقوال زرعی ان کے سارے پڑھ جائیں، ان میں وہ باتیں نہیں ملیں گی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ قرآن نے جو ان کے اقوال زرعی بیان کیے وہ چیز ہی اور ہے، وہ ایک بہترین تربیت کے لیے ایک طریقہ کار بتایا انہوں نے، اللہ اکبر۔ اور یہ تو ہر مسلمان مرد عورت کو یہ رکوع جو ہے جس کے اندر سیدنا لقمان کی حکمت سے پر باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ یاد ہونا چاہیے۔ گھر میں بچوں کو، گھر والوں کو سنائیں، اس پر ماں باپ تربیت کریں اولاد کی۔ تربیت اولاد کے لیے بہت اعلیٰ ترین اس کے اندر باتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے عطا کی لقمان الحکمت، لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، سمجھداری عطا کی، بصیرت عطا کی، بات کی گہرائی میں پہنچنا یہ عطا کیا۔ سب سے بڑی جو ان کی دانائی کی بات تھی وہ کیا تھی؟ دل تھام کے سنیں، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ مان اس بات کو اے انسان کہ تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، پیدا کر کے اس نے تجھے رزق دیا ہے، تجھے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، کائنات کی بساط تیری خاطر بچھائی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اتنے، اللہ اکبر، چھم بارش کر دی ہے تیرے اوپر کہ تو گننا چاہے لاتوں سوات اس کے احسان گن نہیں سکتا۔ کوئی نوکری لگوا دے کسی کی، شکریہ ادا کرتے ہیں، ووٹ دے دے شکریہ ادا کرتے ہیں، نالی بنوا دے، سڑک بنوا دے، رشتہ کروا دے، قرضہ مشکل وقت میں دے دے، مشکل وقت میں ضمانت جا کر تھانے میں دے دے، اللہ اکبر، مقدمے سے بری کرا دے، اللہ اکبر، کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ بڑے شکریہ، بڑا اس کا شکریہ ادا کریں گے، ساری زندگی ممنون اور احسان مند رہیں گے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے، اس اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ فرمایا سب سے پہلی حکمت کی بات، ابھی اقوال زرعی میں کہیں پڑھے آپ نے کہ لقمان حکیم نے کی جو اقوال زرعی ہیں ان میں یہ حکمت کی بات موجود ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ وہ شخص ادا کر سکتا ہے جس شخص کی نظر میں جو اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ جو شخص اپنے سے جونیئر کو دیکھے گا تو اس پر اس کے زبان سے شکر کا کلمہ نکلے گا۔ ہماری بساط ہی الٹ گئی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اوپر والے کو دیکھتے ہیں، میڈیا اوپر والوں کو دکھاتا ہے، فلمیں اوپر والوں کو دکھاتی ہیں، ڈرامے اوپر والوں کو دکھاتے ہیں، گانے مجرے اوپر والوں کی سوسائٹی دکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا کمال پا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، رب پیچھے اور دنیا کی نعمتیں آگے آ گئی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کاپی کے اوپر ایک کا ہندسہ لکھیں، اب یہ ایک ہے، اس کے دائیں طرف ایک زیرو لگائیں، اس کی طاقت بڑھ گئی، یہ 10 ہو گیا، اور زیرو لگائیں 100 ہو گیا، اور لگاتے جائیں 1000، 10,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، خرب، یہ طاقت بڑھتی چلی جائے گی، ویلیو بنتی چلی جائے گی۔ پیچھے سے ایک کو ہٹا دیں، بس پوری کاپی زیرو سے بھر دی ہے، ویلیو ہے ان کی۔ دنیا میں جتنا کچھ پالیں، نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں، اگر پیچھے اللہ کا تصور نہیں، سب کچھ زیرو ہے۔ جس نے رب کو نہیں پہچانا، رب کی تعارف نہیں ہے، اپنے خالق کائنات کا جس کو تعارف نہیں، وہ دنیا میں کسی کام کا شخص نہیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو ڈنگروں سے بھی گزرا ہے۔ ڈنگر کو بھی جو گھاس ڈالتا ہے وہ اپنے مالک کی پہچان کرتا ہے، اس کے آگے دم ہلاتا ہے۔ کتے کو روٹی ڈالی ہے وہ مالک کو کبھی نہیں بھونکے گا، اس کے بچے کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی بکری کھل جائے اس کو بھی واپس پکڑ کے لے کر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک اللہ کا جب پیچھے عقیدہ مضبوط ہوگا، آگے جو بھی عمل کرتا جائے گا اس کی ویلیو بنتی چلی جائے گی۔ عمل صالح عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر پیچھے عقیدہ توحید هو اللہ احد اس کی سمجھ نہیں، پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو پہلی بات کیا؟ اللہ کا شکر کب آئے گا؟ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، اوپر والے کو دیکھیں گے، اوپر والوں کے معاشرے کو دیکھیں گے، سوسائٹیوں کو دیکھیں گے، شکر نہیں ہوگا، بلکہ مایوسی پیدا ہوگی، میں رہ گیا، اے کاش اگر موت آ جائے گی، کاش اور اگر رہ جائے گی۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، ختم ہی نہیں ہوتی خواہشیں۔ تو جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے پھر شکر ہوگا کہ میں اگر گاڑی والا نہیں، وہ جو پیدل بھی تو جا رہے ہیں، اگر میں پیدل ہوں سواری نہیں، تو جو بھی ساتھیوں کے سہارے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر شکر ادا کریں کہ اللہ نے 2 ٹانگوں پر تو چلایا مجھے۔ اللہ اکبر۔ اگر ویل چیئر پر جانے والوں کو، فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے بھیک مانگنے والوں کو، ان کو دیکھیں، جب کوڑے کی ریڑھی جب الٹائی جاتی ہے دیکھا کریں جا کر، اللہ اکبر، کتنے بچے ٹوٹ پڑتے ہیں، ان میں سے رزق تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہر عزت کے ساتھ روٹی تو عطا کی ہے، کہ تب شکر ادا ہوگا۔ اوپر والوں کی طرف دیکھنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اجمعین کو فرمایا ولا تعدوا عیناک، ان کی طرف تو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ وہ اتنا پا گئے، اتنا کما گئے، یہ ٹیکنالوجی، یہ ان کے پاس معیار زندگی، یہ لائف سٹائل ان کا، چھوڑیں اس کو، اللہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ امیر آدمی غریب آدمی کی نسبت 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا۔ اس نے حساب دینا ہے، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، اس کے پاس ہے نہیں، حساب کیا، جا جنت میں۔ یہ دیکھ لیں، کھانے کی شفٹ لگے، کہتے ہیں پہلی شفٹ میں مجھے آگے آگے جگہ ملنی چاہیے، سینمے میں، ڈرامے میں، کلب میں، آرٹ کونسل میں پہلے میں آگے ہوں، کسی بھی فنکشن تقریب میں مجھے پہلے بلایا گیا کہ مجھے پہلے عزت ملی ہے، میں سب سے پہلے پہنچا۔ لیکن جنت میں داخلے کے لیے جو 500 سال بعد میں جائے گا، کتنی حسرت ہے، یہ بذات خود سزا نہیں، حساب دینا اس کو۔ تو اوپر والوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، نیچے دیکھیں، نیچے والوں کو دیکھیں، شکر ادا کر، کلمہ ادا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سیدنا لقمان نے اللہ اکبر پہلی حکمت والی بات کیا بتائی؟ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر۔ ومن یشکر، جو شخص شکر کرے گا، فإنما یشکر لنفسہ، اس کے شکر کا اسی کو فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کے شکر کرنے سے اللہ کی کوئی شان بڑھ جائے گی، اللہ رب العزت کا کوئی سلطنت کا، کائنات کا رقبہ بڑھ جائے گا، اس کی صفات میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، نہیں، جو شکر کرے گا اپنا فائدہ کرے گا۔ کیوں؟ دوسری جگہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اگر تو اللہ اور زیادہ عطا کرے، نہ شکری کرو گے اللہ پہلے والا بھی چھین لے گا، اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ تو جو شکر کرتا ہے اللہ اکبر، وہ بھی اپنا فائدہ کرتا ہے، رب تمہارے شکروں کا محتاج نہیں۔ اب اس کا شکر کیسے کرنا؟ شکر قولی، شکر قلبی، شکر فعلی۔ شکر قلبی کیا ہے؟ کہ دل سے اس بات کا شکر ادا کرنا کہ یہ سارا میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا ہے، کسی گدی درگاہ آستانے مرشد جھنڈے پنجے والے کا کرم نہیں، میرے رب کا میرے اوپر کرم ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا۔ تو دل میں یہ ایمان عقیدہ آ جائے، اور پھر قولی شکر کیا ہے؟ زبان سے بھی بات بات پر میرے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، میزان کو بھر دیتا ہے یہ کلمہ، اللہ اکبر، اتنی طاقت ہے اس کی۔ خلوص سے دل سے پڑھا ہوا کلمہ شہادت بڑی ویلیو رکھتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔
کہتے ہیں کہ باتوں میں بھی کوئی وزن ہے. ہاں ہم کہتے نہیں یا اس کی بات میں بڑا وزن ہے اور اس کی بات میں تو وزن ہی کوئی نہیں. اللہ کے ہاں جو بات زبان سے نکلتی ہے اس کا بھی وزن ہے. آپ کسی کی تعریف اس کے اچھے کام پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں, وزن ہے کہ نہیں؟ اور کسی کو گالی دیتے ہیں, آپ بتائیں وزن ہے؟ ساری عزت ہی ختم ہو گئی. اس شخص کے بارے میں جو اتنا اچھا اسکیچ ہم نے دماغ میں بنایا ہوا تھا وہ سارا ختم ہو گیا صرف اس کی گالی دینے کی وجہ سے. تو یہ بتایا شکر قلبی بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے دل سے, اور زبان سے بھی قولی, اور شکر فعلی. شکر فعلی کیا ہے؟ اللہ اکبر, کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرے, اپنے جسم کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرے, کہ اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی نہ کرے. کیوں؟ رب کے جب میرے اوپر اتنے احسان ہیں تو میں اس کی نافرمانی کیوں کروں؟ نافرمانی کر کے کیا کرتا ہے؟ اس کی ناشکری کرتا ہے, تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ سے بھی ڈرے. تو جو شکر کرے گا اپنا فائدہ پائے گا. ومن کافرا, اور جو ناشکری کرے گا, اللہ اکبر, کیا بگاڑے گا؟ فإن اللہ غنی حمید, بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے. وہ سارے کافر ہو جاؤ. صحیح مسلم کی حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے انسان گزر گئے, جنات گزر گئے, موجود ہیں جو پیدا ہوں گے, یہ سب کے سب ایک بدبخت شخص کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے, سب کافر ہو جائے, اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ووٹ بینک کم ہو گیا ہے, عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے اور اللہ اکبر اس کی کابینہ معطل ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اور جتنے انسان جنات گزر گئے, موجود ہیں, پیدا ہوں گے, ان سب کا دل ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے, سب مومن بن جائیں, اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے. یہ نہ سمجھے کہ میری عبادت کرنے سے اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا, نہیں. وہ اللہ الصمد, بے نیاز ہے. اللہ پر کوئی اس کو مانے تب بھی رب ہے, نہ مانے تب بھی رب ہے. القیوم, اس نے تو دوسروں کو تھاما ہوا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. تو جو شکر کرے گا خود فائدہ اٹھائے گا, جو ناشکری کرے گا اللہ بے پرواہ ہے, تعریفوں والا ہے, کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے وہ ہے ہی قابل تعریف. یہ پہلی حکمت والی بات بتائی سیدنا لقمان نے, اللہ اکبر, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مین ہیڈنگ دی ہے. یہ ہے وہ بات. دوسری بات, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ, اب ایک تو اپنا عقیدہ اور ایمان ظاہر کر دیا, دوسری بات اپنی اولاد کی تربیت کی. جب لقمان نے کہا لِابْنِهِ, اپنے بیٹے سے, وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا. لیکن انسان دوسروں کو دھوکہ دے دیتا ہے, فراڈ کر لے گا, جھوٹ بول لے گا, لیکن اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرتا. کیوں؟ پتہ یہ تو میرا اپنا ہے نا, اس کو بعض اہم راز بھی بتا دیتا ہے. خیال کرنا میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس معاملے کا تجھے پتا ہونا چاہیے. تو بیٹا, اولاد, اس کو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ بھلائی اور خیر خائی کیا کرتا ہے؟ ایک طرف بھائی ہو, ایک طرف بیٹا ہو, کس کو ترجیح دیتا ہے؟ میرا بیٹا آگے آئے, میرا بیٹا پاس ہو جائے, میرا بیٹا پوزیشن لے, میرا بیٹا گاڑی میں آگے بیٹھے, میرا بیٹا. اللہ اکبر, بھائی کی وہ ویلیو نہیں رکھتا, بھانجے کی, بھتیجے کی وہ ویلیو نہیں, جو اپنی اولاد کو ترجیح دیتا ہے. میرا بیٹا اچھا کھا لے, اچھا پہن لے, اچھا پی لے, اچھا یہ کر لے, اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی خیر خائی کے لیے انسان بہت زیادہ اللہ اکبر آگے بڑھتا ہے, اس کو دھوکہ نہیں دیتا. سیدنا لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اب جو نصیحت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے خیر خائی کر رہے ہیں نا, اس سے بھلائی کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں بیٹے کو. اولاد کو ٹائم دیا ہے, اولاد کو سمجھا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, محبت والا انداز. پہلے اس کو اپنے ساتھ مائل کریں, اپنے کردار سے, اخلاق سے اولاد کو قریب کریں. پہلی بات جو اس کو بتائی, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. پہلی بات یہ بتائی. سب سے بڑی نصیحت بیٹے کو یہ کی, جس اللہ نے پیدا کیا, رزق دیا, عبادت کے لیے پیدا کیا, اس اللہ کے حضور جانا ہے, اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اکبر الکبائر میں سے. ہاں جی, ایمانداری سے بتائیں,
سکولوں میں سکھایا جاتا ہے، یہ اساتذہ تربیت کرتے ہیں. پوچھ لیں بچوں سے، بچوں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کوئی کہے گا جھوٹ بولنا، کوئی کہے گا چوری کرنا، کوئی کہے گا اللہ گالی دینا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. پتہ ہی نہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. جن کو ہم نے کہا کہ اللہ اکبر، ہم نے جو اللہ کا دین بتایا وہ تو ہے جہالت کی یونیورسٹیاں، اور ہم جن یونیورسٹیوں میں اللہ اکبر ایگزیکٹ ٹائپ کی یونیورسٹیاں جن کا کام ہی یہی ہے کہ مال بٹورنا ہے، تعلیم نہیں، دولت سمیٹنی ہے، دولت. دیکھ لیں پلے گروپ سے لے کر یونیورسٹی میں ایم فل تک، پی ایچ ڈی تک کہیں ناظر قرآن پڑھایا جاتا ہے؟ سرکاری سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ادب کے نام پر ساری بے ادبی پڑھائی جائے گی. وہ غالب، وہ ساقی، وہ میکدہ، وہ زلف، وہ عشق، وہ معشوق، وہ عاشق، وہ سب کچھ پڑھایا جائے گا، لیکن قرآن ناظرے کے لیے جگہ نہیں ہے. اللہ یہ کہ کوئی پرائیویٹ طور پر کسی اللہ پر اسکول کے پرنسپل نے کوئی انتظام کیا تو علیحدہ بات ہے. قرآن نے سابقہ وزیر داخلہ رحمان ملک 3 دفعہ دیکھ کر بھی اس کو سورت اخلاص نہیں آئی، 3 دفعہ دیکھ کر ویڈیو، اللہ میڈیا پر سب کچھ ریکارڈ موجود ہے. ولم یلد ولم یولد پڑھ رہا تھا، ولم یلد 3 دفعہ دیکھ کر اس کو نہیں ہے. ویسے یہ سی ایس ایس کا امتحان دیا انہوں نے، بڑے جینیس آدمی ہیں. این ٹی ایس کا انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے، بڑے سمجھدار، پورے معاشرے کی کریم نکال کر ہم اوپر لے آئے ہیں. یہ ہائی کلاس جنٹری، ایلیٹ کلاس، ایجوکیٹ کلاس، اللہ اکبر. اور یہ حال ان کا یہ ہے. کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی، کسی کو اللہ اکبر قل واللہ نہیں آتی، کسی کو اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا تعارف کہاں کرایا جائے گا جب ان کو خود پتہ نہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی چھپی ہوئی کتاب، 5ویں کلاس کی انگلش کی اللہ اکبر کتاب، اس کے اندر او لیول کے اندر، اب او لیول میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے جی؟ یہ او لیول، یہ اے لیول، اپنا لیول دین کا چاہے 0 ہو جائے، لیکن او لیول، وہ اوپر والوں کا لیول، وہ کیا ہے؟ بڑا اہم مضمون جو سکھایا گیا بچوں کو. اس لیول کے جو جینیس بچے، کیا چڑیل کا سوپ، 3 کتے کی دمے لے لیں اللہ اکبر، اور یہ مینڈک لے لیں، اور شکلیاں لے لیں، اور یہ لے لیں، اور یہ سانپ لے لیں، ان کو اکٹھا کر لیں. سٹیپ بائی سٹیپ تصویروں کے ساتھ دکھایا گیا، پورا کر کے اس کو اس طرح سے تیار کرے، اس کا سوپ بنائے، پھر دکھایا تصویروں کے ساتھ یہ چڑیل سوپ پی رہی ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے اس بچے کو جو بہت ہائی کلاس جنٹری کا بچہ ہے، اور او لیول، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس وہاں کی چھپی ہوئی کتاب، یہ او لیول کے اندر 5ویں کی انگلش کی کتاب پڑھائی جائے. انگلش آ جائے بچے کو، دولت مل جائے بچے کو، عہدہ مل جائے، بڑا سا گھر ہوگا، بڑا عہدہ ہوگا، بڑی گاڑی ہوگی، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں گے، لمبے ہاتھ ہوں گے، اللہ اکبر، بہت کھائے گا، کمائے گا، اللہ اکبر، یہ کچھ کرے گا، نہ اس کو رب کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ جنت جہنم کو قیامت، اللہ اکبر، اور قرآن حدیث کچھ کا پتہ نہیں، اس کو یہ سارا کچھ پتہ. نظر سکرین پر ٹکی ہوئی ہے، کان اللہ اکبر میں میوزک بج رہے ہیں. اب وہ اللہ اکبر 20 سال 25 سال گزرتے ہیں، ماں باپ نے اسی بات کی تربیت کی، بیٹا یہ دنیا تیرے لیے بنی ہے، اور یہ دنیا کمانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے. تو جتنی بڑی تعلیم حاصل کرے گا اتنے زیادہ بڑا عہدہ ہوگا، جتنا بڑا عہدہ اور ڈگری ہوگی اتنے زیادہ ڈالر تیرے پاس آئیں گے. اب اس کی تربیت 25 سال 20 سال اسی بات پر جب کی، اللہ اکبر، قرآن، اللہ رسول، آخرت، قبر، نماز، روزہ، زکات اس طرف جانے نہیں دیا. ہے بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جناب. اللہ اکبر، نتیجہ کیا نکلا؟ جب 25 سال بعد اس نے اپنا ٹارگٹ پا لیا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، باپ کا گریبان پکڑتا ہے. اب باپ کی دھاڑ نکلتی ہے، ماں کی آہ نکلتی ہے. باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں، کتا اس نے ساتھ سلایا ہوا ہے، بندر کندھے پر بٹھایا ہوا ہے. باپ اولڈ ہوم میں جائے، ماں اولڈ ہوم میں جائے. سال بعد مدر ڈے، فادر ڈے، آج ابو سے ملنے کا دن ہے، آج اماں سے ملنے کا دن ہے، سال بعد جانے اسے پہلے نہیں. اب کیوں دھاڑ نکلتی ہے؟ اب کیوں آہ نکلتی ہے؟ سکھایا کیا اس نے؟ اس کو تم نے جو ٹارگٹ بتایا تھا وہ تو پا لیا اس نے. اب تم ان کے لیے اللہ اکبر کوئی قابل استعمال چیز نہیں رہے. اب تم جاؤ اللہ اکبر
اللہ اکبر اب تمہاری ضرورت نہیں، اس نے جو پانا تھا پا لیا. خود ہی تو اس کو تعارف ہی نہیں کرایا دین کا. باپ کام کاج میں تھکا ہارا، گھر اس کے پاس ٹائم نہیں بچوں کو دینے کے لیے. اللہ اکبر. ماں گھر کے کام کا یا اگر جاب والی ہے تو اس کے پاس بھی ٹائم نہیں، بچے کو کون سکھائے. تعلیم کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے. اللہ اکبر. ٹیوشن پڑھو گے تو تمہارے لیے اللہ اکبر کوئی ٹاپ ملے گا تمہیں، اگر ٹیوشن نہیں پڑھو گے تو کوئی ٹاپ نہیں تمہارے. استاد کی نظر شاگرد کی جیب کے اوپر ہے، شاگرد کی نظر ڈالر کے اوپر ہے. وہ کہتا ہے میں نے کمانے لگانے سے ملتا ہے، آج پیسہ لگا دو کل کو کماؤ گے. نہ دنیا میں سکون نہ آخرت کا آرام، دونوں طرف سے بربادی. وہ بتا رہے ہیں اے بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اللہ اکبر. کیوں؟ اس کی نہ ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے حقوق میں یہ تو نے شرک کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. بتائیں اپنی اولادوں کو گھر جا کر، بتائیں گھر میں. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان میں 21واں پارہ سورہ لقمان کھولیں اور یہ لفظ بلفظ میں بتا رہا ہوں یہ جا کر سکھائیں بچوں. ماں بتائے، باپ بتائے اولاد کو، اگلی نسل کو بتائیں. دنیا بھی سنورے گی آخر بھی سنورے گی. یاد رکھیں ان کا رزق جو اللہ نے لکھا ہے نا وہ کہیں نہیں جاتا. ہمیں ان کے رزق کی فکر پڑ جاتی ہے. آپ ان کو اللہ سے جوڑے. جب اللہ سے جوڑیں گے نا یہ آپ کی محنت ہے اصل. جب آپ والدین نے اولاد کو رب سے جوڑ دیا، نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیا، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، سنت کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ اس کے دل میں اترا، اللہ کی عظمت دل میں اتری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے جسم پر نظر آیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایمان اندر ہے اور محمد رسول اللہ یہ سنت اس کے باہر ہے. اس کا چلنا محمد رسول اللہ، اس کا بیٹھنا، اس کا زراعت، اس کی تجارت، اس کا لین دین، اس کے معاملات، اس کے اخلاق سب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائیں گے یہ چلتا پھرتا تبلیغ اور دعوت کا نمونہ ہوگا. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جسم پر نافذ کرے گا پتہ چلے گا دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہوا ہے، ایمان مضبوط ہے، جڑ مضبوط ہے. اور اگر اوپر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اللہ اکبر بہتر سمجھتا ہے اللہ کس کو، فیشن کو، تو پتہ چل گیا اندر لا الہ الا اللہ ہے ہی نہیں. اللہ کی عظمت محبت تقوی دل میں موجود ہی نہیں ہے. یہ نشانیاں یہ آپ کو ایک اللہ اکبر ایک کسوٹی دے دی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کس کے دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہوا ہے، کس کے دل میں نہیں. جس کے دل میں اترا ہوگا محمد رسول اللہ اس کے جسم پر نافذ ہوگا، جس کے دل میں نہیں اترا ہوا محمد رسول اللہ نافذ نہیں ہوگا اس کے جسم پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھائی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. اچھا اب ہم نے وصیت کی، سیدنا لقمان کی بات روک کر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنی بات کی. وصیت تو کر رہے تھے لقمان، سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. اب باپ اگر والدین کی فرما برداری کی بات کرتا، بیٹا سمجھتا باپ اپنے مطلب کی بات کر رہا نا کہ میری بھی عزت کیا کر، میرا بھی، یہ جچتا بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہاں بات سیدنا لقمان کی روک کر اور والدین کی فرما برداری کی بات خود کی. قرآن میں اکثر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کی خدمت کرنا اس کا ساتھ جوڑا اس کو. یہاں پر بھی یہی بات کی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی بِوَالِدَيْهِ کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کر، اللہ اکبر اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. اس بات کی وصیت کی. دوسرے نمبر جگہ پر ہے احسانہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ احسان. اللہ رب العزت پیدا کرنے والا، والدین پروان چڑھانے والے. کس طرح؟ حملتہ، اس ماں نے اس کے بوجھ کو اٹھایا. انہ امہ، حملتہ امہ، اس کے ماں نے اس کے بوجھ کو اٹھایا. وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کر. پہلا دن جب ماں کے پیٹ میں آیا بنیاد پڑی، ماں کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہو گیا، کمزوری شروع ہو گئی. اب
متلی ہے، چکر ہے، اللہ اکبر، اب کور کرتے کرتے اب آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جا رہی. کیوں؟ ماں کے اندر سے پائپ فٹ ہو چکا ہے اس کی ناف کے ساتھ اور خون ماں کا سپلائی ہو رہا ہے. اب خون ادھر جا رہا ہے، خوراک کے طور پر وہاں پر خرچ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اب اس کا وزن بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے دن پڑتے یہ کمزوری کی طرف جا رہی ہے. وہنن علی وہن. اللہ رب العزت فرماتے کمزوری کے باوجود اس نے تیرا بوجھ اٹھایا. احساس کر اس بات کا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اور اس کا دودھ چھڑایا 2 سالوں کے اندر. اللہ اکبر. دوسری جگہ پر موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر ہے، ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ حق کس کا زیادہ ہے والدین میں سے؟ فرمایا تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر تیرے باپ کا، پھر اس سے زیادہ قریب، پھر اقرب الاقرب اس کے اور زیادہ قریب. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی. ماں کے 3 درجے، باپ کا 1 درجہ. اس کا مطلب یہ نہیں ماں کو 3 روپے دینا، باپ کو 1 روپیہ دینا. خدمت میں دونوں، لیکن درجہ مقام کس کا زیادہ؟ ماں کا زیادہ. کیوں؟ وجہ کیا؟ 3 موقع ایسے ہیں جن موقعوں میں باپ آزاد ہوتا ہے. ماں نے پیٹ میں بچے کو اٹھایا، کمزوری برداشت کی، باپ تو آزاد ہے نا، باپ تو یہ کمزوری برداشت نہیں کر رہا. ڈلیوری کے وقت جب اس ماں نے اس کو جنا، زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا، ہے پتہ نہیں خیر خیریت سے پیدا ہو، چچا کی خیر ہو، بچہ کی خیر ہو، چھوٹا آپریشن ہے، بڑا آپریشن ہے، نارمل ہے، ٹیڑھا ہے، الٹا ہے، کیا ہے. اللہ اکبر. کتنے وسوسے دل کے اندر آتے ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اس وقت کی تکلیف درد کو کون برداشت کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے. باپ آزاد ہے، خرچ کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، لیکن تکلیف سے آزاد ہے. دوسرا درجہ ہو گیا ماں کا. پہلا اٹھانے والا ایوارڈ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ دوسرا ڈلیوری والا ایوارڈ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ مل گیا. تیسرا بچے کی ولادت کے بعد سنبھالتا کون ہے؟ صاف ستھرا بیٹھا ہے بچہ، اللہ اکبر. خالہ بھی کہے گی دو مجھے دو، نانی دادی وہ بھی اٹھا لے گی، اللہ اکبر. کزنیں اٹھا لیں گی، بھائی اٹھا لیں گے، باپ بھی اٹھا لے گا. جیسے اس نے کپڑے خراب کیے، جیسے اس نے اللہ اکبر اپنی بب جو ہے وہ خراب کر لی، اللہ اکبر، کو کہا آ گئی اس کو، جیسے وہ رونے لگا، دو اس کی ماں کو دو، اس کی ماں کو دو. دادی بھی کہتی اس کے ماں کے حوالے کر، نانی بھی کہتی اس کے ماں کے حوالے کر، خالہ بھی کہتی، چچی بھی کہتی، پھوپھی بھی کہتی، تائی سب کہتے ہیں اس کی ماں کو دو. ماں سنبھالتی ہے کہ نہیں؟ باپ تو آزاد ہے نا. ہنستے بچے کو اٹھا لیں گے، روتے بچے کو نہیں سنبھال سکتے. اللہ اکبر. کون سنبھالتی ہے؟ ماں. درجہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ کرو انصاف. شریعت نے انصاف کیا، 3 درجے ماں کے رکھے، 4تھا درجہ باپ کا. ہاں خرچ کیا اس نے، عیاشی میں اڑا دیتا، نہ لے آتا گھر میں کمائی اپنی، اللہ اکبر. کون اس کو روک سکتا تھا؟ لیکن اس نے کہا نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے، یہ لایا ہے، اس کا بھی درجہ. تو فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، 2 سال میں دودھ چھڑایا. اس سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین ان یتم الرضاع. والدین بچے کو دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے وہ 2 سال ہے، اگر پوری کرنا چاہے. 2 سال سے پہلے والدین اللہ اکبر اپنے مشاورت سے بچے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کا دودھ چھڑانا چاہیں کہ بچے کو نقصان ہوگا تو ایک علیحدہ بات ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن 2 سال کی مدت تک، پیدائش سے 2 سال تک، اس عرصے میں یہ بچہ اگر کسی اور عورت کا 5 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پی لے گا، یہ اس کا فیملی ممبر بن جائے گا. ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اس عورت کے بچے اس کے بہن بھائی، اللہ اکبر، اور ان کا آپس میں پردہ بھی نہیں ہوگا. وہ رضاعت کے احکام نافذ ہو جائیں گے. لیکن 2 سال کے بعد احکام نافذ نہیں ہوں گے. اب یہ کہنا جی احتیاطاً 2.5 سال کر لو، جب قرآن نے واضح کر دیا پھر احتیاط کہاں رہ گئے؟ احتیاط تو اس وقت ہو جب قرآن نے واضح نہ کیا ہو. جب قرآن نے واضح کر دیا حولین کاملین ان یتم الرضاع، اگر وہ پوری کرنا چاہتے ہیں رضاعت کی مدت تو 2 سال ہے پورے. جب نص قطعی آ گئی پھر قیاس فاسد ہو جاتا، پھر اجتہاد فاسد ہو جاتا. اب کیا کہا؟ اللہ اکبر، انشکر لی،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر. اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا, کمزوری پر کمزوری برداشت کی اور اس کو 2 سال تک دودھ پلایا, اس کی خدمت کی. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں انشکر لی, میرا بھی شکر ادا کر کہ میں نے تیری ماں کے دل میں محبت ڈالی. وہ بھی تو مائیں ہیں جو ناجائز بچہ جنم دیتی ہے, کوڑے کے ڈھیر پر پھینک آتی ہے, اسپتال میں بیسن واش روم میں رکھ کے آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے محبت ڈالی کہ تو روتا ہے وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھتی ہے, وہ اپنی نیند قربان کرتی ہے, تھکاوٹ قربان کرتی ہے, اپنی بھوک پیاس تیری خاطر چیزیں چھپا کر رکھتی ہے, خود بھوکی رہ جاتی ہے. میرا لال کھا رہے میری خیر ہے. اللہ اکبر. سب کو کھانا کھلا کر ماں آخر میں کھا رہی ہے, میرے بچے کھا لے میری خیر ہے, بچ جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں, میں دودھ سے روٹی کھا لوں. انشکر لی, میرا شکر ادا کر, والی والدیک, اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. جس نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ بندوں کا بھی شکر ادا کرے گا, شکریہ ادا کرے گا, اور جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا وہ کبھی بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. یہ ظاہری طور پر ہے دکھاوے کے لیے, بات بات پر تھینک یو تھینک یو تھینک یو, بڑے شکر گزار نظر آتے ہیں, لیکن ان قوموں کا اللہ کے ساتھ معاملہ دیکھیں کیا ہے. اللہ قبر آخرت انبیاء نکل چکے ہیں ان کے معاشرے کی ڈکشنری میں سے, نتیجہ آپ کے سامنے ہے, نہ ان کی دنیا رہی نہ ان کی آخرت رہی. دنیا بھی عذاب بن گئی اور آخرت تو عذاب ہے. تو میرا بھی شکر ادا کر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. الی المصیر, تم سب نے پلٹ کر میرے پاس آنا, میں پھر خود حساب لوں گا کس نے والدین کا شکریہ ادا کیا کس نے نہیں کیا. کیا حکم ہے؟ اف ولا تنہرہما, ان کے سامنے بیزاری کا ٹھنڈا سانس بھی نہیں لینا. تم اگر گرمی کی وجہ سے ایسے ٹھنڈا سانس لوگے, والدین اتنے حساس ہو چکے تو ہم ہوتے ہیں بڑھاپے میں, وہ سمجھیں گے شاید ہماری خدمت سے تنگ آ گیا, لہذا خبردار ان کے سامنے اوف نہیں کرنی, ان کو جھڑکنا نہیں, ولا تنہر, اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. اللہ اکبر. بلکہ وقف جناح الذل من الرحمہ, ان کے لیے تو شفقت کے بازو بچھا دے. گھر میں جب اولاد کے سامنے اپنے والدین کو وہ سینئر سمجھ کر ان سے اچھا سلوک کرے گا تو پھر اولاد بھی ان کے ساتھ, دادا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی, دادی اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. لیکن جب بیٹا ہی ان کو اللہ اکبر گالیوں کی بچھاڑ شروع کر دے, تھوڑی سی بات پر ماں ڈر رہی ہوتی ہے آج بیٹے کا موڈ کیسا ہے, موڈ ہے تو بات کروں, ورنہ ڈر رہی ہوتی ہے کہیں قیامت نہ برپا ہو جائے. اتنا کہہ دینے پر بیٹا دیر سے کیوں آئے ہو, آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ جلی کٹی سنائی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, اللہ اکبر یہ پوچھا کر میں نے کیا جرم کر دیا. یاد رکھیں ماں باپ چاہے بوڑھے بھی ہو جائیں, اولاد جوان ہو کر اور تو مرتبوں والی بھی ہو, جب تک والدین دیکھتے ہیں گھر اولاد نہیں آئی اس وقت تک یقین جانے ان کو چین سے نیند نہیں آتی. اٹھ کر دیکھتے بیٹا آیا کہ نہیں آیا, ابھی کام سے آیا کہ نہیں آیا. آئے گا تو ماں پہلے پوچھے بیٹا روٹی لے آؤں. اللہ اکبر. بیوی کو اٹھانا پڑے گا, وہ کہے گی فریج میں پڑا اٹھا لو, وہ کھا لو, وہ اٹھے لو, سارا کر لو. اور ماں خود پوچھتی ہے بیٹا لے آؤ, چائے تیار کر دوں. اللہ اکبر. وہ کبھی نہیں. تو یہ فرق دیکھ لے, خود ظاہر کر لے. اگر اس عورت نے بھی ماں بننا ہے, کل اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ سلوک دیکھ لے, پھر کیا کرے گی. اس نے کیا ہے, اللہ اکبر, اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر اور رب کا بھی شکر ادا کر. الی المصیر, تم نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے, پھر میں خود حساب لوں گا کس نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ کب اچھا سلوک کریں گے؟ جب والدین ان کی تربیت بھی تو دین پر کریں گے. جب ان کی تربیت دین پر نہیں تو اچھا سلوک کیسے کریں گے وہ. اب یہ بات آ گئی کہ والدین کی فرما برداری کا حکم دیا, اگر والدین گناہ کا حکم دے پھر صاف کرا یہ داڑھی ایسے رکھی ہے, تو کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی, ابھی عمر ہی کیا ہے. یاد رکھیں والدین کی نظر میں بیٹی کی عمر چاہے وہ دادی نانی بن جائے, ان کے نزدیک وہی دودھ پیتی بچی ہے. بیٹی کی عمر پوچھنی ہے تو محلے کے لڑکوں سے پوچھیں, جو اس کو کالج چھوڑ کر آتے ہیں, یونیورسٹی لے کر جاتے ہیں, ان سے پوچھیں ذرا. جو اس کے کلاس فیلوز ہیں ان سے ذرا پوچھیں اس کی عمر کیا ہے.
والدین نے دیکھنا ہے ان کو والدین والی نظروں سے، دوسرے نے ان کو والد کی نظر سے نہیں دیکھنا. اس مغالطے میں نہ رہیے گا. کسی کی جرت ہے، کوئی جرت کر لے تو پھر گھر آ کر بتائے گی، پتہ ہے دوسرے دن تو داخلہ بند ہوگا، گھر سے باہر نکلنے کا، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. اللہ اکبر. گھور گھور کے دیکھتے ہیں، چھیڑتے ہیں. جب آپ بے پرد ہو کر ان کے دل کے تار چھیڑیں گی تو وہ چھیڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ وہ پیچھا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ خود اپنے آپ کو بھی دیکھیں. پردہ کر کے ایک عورت مردوں کو گناہ گار ہونے سے بچاتی ہے، بے پرد ہو کر سب کو گناہ گار کرتی ہے. کبھی باپ کی بھی نظر پڑے گی، کبھی بھائی کی بھی نظر پڑے گی. اللہ اکبر. تو اس لیے کیا ہے؟ اللہ کا پردہ عورت پر فرض کیا گیا، مرد پر فرض نہیں کیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ زبردستی کرے، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تیرے اوپر اگر وہ والدین سختی کریں کہ تم میرے ساتھ شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں، اور مشکل کشا حاجت روا بنا لو، بگڑیاں بنانے والے بنا لو، بیڑے پار کرنے والے بنا لو، ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے آئے ہیں تو تم بھی یہی کام کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، خبردار ان کی فرما برداری اس معاملے میں نہیں کرنی. جب ماں بے پرد ہونے کا حکم دے، باپ داڑھی موڑنے کا حکم دے، نماز سے روکے، اللہ اکبر، دین سے روکے، اللہ اکبر. اب اولاد کو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم نے انسان کو وصیت کی، اب والدین کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کرنی. کیا ان کو کافر مشرک بدعتی سمجھ کر ایک کھٹے لائن لگا دیا جائے؟ فرمایا نہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں، باقی سب معاملات میں اس گناہ والی بات کو چھوڑ کر ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. علاج، معالجہ، کھانا پینا، رہائش، لباس، اللہ اکبر، اور گفتگو میں ادب، احترام، اللہ اکبر. یہ نہیں باپ مشرک ہے تو بدتمیزی کے ساتھ بولیں، اللہ اکبر، باپ بدعتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ اکبر غصے کی حالت، نہ ایسا نہیں. ادب احترام اسی طرح ہے، صرف وہ گناہ والی بات نہیں مانے، بس. نہ ماں کی وہ گناہ والا حکم ماننا ہے، نہ باپ کا گناہ والا حکم ماننا. اس کو کہتے ہیں اللہ کا کلام. ورنہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو نرم ہوتے ہیں تو ہر طرف ہی نرم ہوتے چلے گئے، دشمنوں کے لیے بھی. جو گرم ہو گئے تو ہر طرف ہی گرم ہوتے چلے گئے. نہیں، نرمی بھی ہے، گرمی بھی ہے، سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے. اور سختی نرمی اپنے طور پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلنا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. اور اگر والدین متقی پرہیزگار ہیں اور اولاد کو نیکی کا حکم دے اور اولاد نہ مانے تو پھر دیکھیں گناہ کتنا ہوگا. 3 گناہ ہو گئے، والدین کی نافرمانی کا، اللہ کی نافرمانی کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا. جو والدین اللہ اس کے رسول کا حکم دے رہے ہیں، اور اگر فرما برداری کرتا ہے تو 3 اجر بھی ملیں گے، اللہ کا حکم ماننے کا، والدین کا حکم ماننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا. گناہ والی بات میں ان کی بات نہیں ماننی، لیکن دنیا کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا، دنیا کے معاملے میں جب اچھا سلوک کرنا ہے تو کیا پھر عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کر لیں؟ فرمایا نہ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، جو لوگ اناب الیہ، جن لوگوں نے میری طرف رجوع کیا ہوا ہے، ان لوگوں کی راہ کے اوپر چلنا ہے. عقیدہ، عمل صالح، دین کے معاملے میں ان لوگوں کے راہ کے اوپر چلنا ہے جو میری طرف رجوع کیے ہوئے. لیکن دنیا کے معاملے میں والدین مشاورت ہے، دوسرے معاملات ہیں، وہ اسی طرح ان کے ساتھ تم نے کرنے ہیں. ثم الی مرجعکم، پھر تم نے مر کر میرے پاس ہی آنا ہے، میرے پاس ہی پلٹ کر آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کر رہے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں اس کی بات کی خبر دوں گا. دین اپنی جگہ پر، اخلاق اپنی جگہ پر. مشرک والدین سے بھی قطع تعلق کی اجازت نہیں دی گئی، اور مومن والدین اللہ اکبر ان کی فرما برداری، ان کی نافرمانی کرے گا تو پھر کیا حال ہوگا یہ بھی خود دیکھ لیں. اب اللہ رب العزت نے والدین والی بات درمیان میں کر کے وہیں سے سلسلہ شروع کیا جہاں سے سیدنا لقمان نے بات روکی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنیا، انہوں نے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، ان کی نصیحت چل رہی ہے. انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، یاد رکھ اے بیٹے،
اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایک دانہ، رائی کا دانہ خسخاس کے دانے کی طرح چھوٹا سا باریک ہے، کیا ہاتھ میں پکڑا جائے گا اور کیا اس کا وزن ہم چیک کریں گے؟ اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، اللہ اکبر، وزن میں، فتکن فی صخرۃ، وہ رائی کے دانے کے برابر چیز کسی پتھر، چٹان میں، پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہو، رائی کا دانہ اور پہاڑ میں، چٹان کے اندر، اللہ کو پتھر میں اگر رائی کا دانہ چھپا ہوا ہے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، کتنے وسیع آسمان، ایک رائی کا دانہ اور اتنے وسیع آسمان جن کی لمبائی چوڑائی کا آج تک پتہ نہیں، رائی کا دانہ اور آسمانوں میں کہیں وہ موجود ہو، او فی الارض، یا زمین میں کہیں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، سمندروں میں، دلدلوں میں، زمین کے اندر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، تیرا عمل نیک ہوگا یا بد ہوگا، یاد رکھ، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت والے دن لے آئے گا اپنے پاس۔ اللہ سے جوڑیں گے نا، دیکھ لے، میں نے تجھے سودا صرف لانے کے لیے پیسے دیے، اب کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، رائی کے دانے کے برابر اگر تیرا عمل، تیری بے ایمانی ہوگی تو کیا مطلب ہے؟ رب دیکھ رہا ہے۔ کیسی تربیت ہے اولاد کی؟ دراز کھلی ہوئی ہے، پیسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، رب دیکھ رہا۔ یہ دوسرے کی پینسل کیوں اٹھا کر لایا سکول سے؟ ہم تو کہتے ہیں چلو آ گئی نا، چلو بچے کا خرید کرنی دینی پڑے گی، نہیں، یہ تیرا یہ عمل جو ہے قیامت والے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ اللہ اس عمل کو رب جانتا ہے۔ جب اس کو اللہ سے جوڑیں گے اپنی اولاد کو، کیسی اعلیٰ تربیت ہوگی۔ تو رائی کے دانے کے برابر عمل کسی پتھر کے اندر ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ اس کو لے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اللہ اکبر، تو دوستوں کے ساتھ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ یہاں سے نام لیا ٹیوشن پر جانے کر تو کیا کرتا پھر رہا ہے؟ سکول جا کر کیا کر رہا ہے؟ نیٹ کیفے میں کیا کر رہا ہے؟ ویلڈ گیم پر کیا کر رہا ہے؟ یہ کان میں ہینڈ فری لگا کر کیا سن رہا ہے؟ تیرے موبائل کے میموری کارڈ میں کیا ہے؟ تیرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں کیا ہے؟ تو مجھ سے چھپا لے گا لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ یہ تربیت کی۔ اچھا، یا بنیا، یہاں تک تو عقیدے کی بات کی، اللہ کے علم کی بات، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اب احکام کی طرف آئے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کا ہے۔ کیوں؟ نماز میں اللہ سے جوڑے گئے۔ آپ کا ملازم ہو، 10,000 تنخواہ لیتا ہے، کوئی ملازم ہے 20,000 تنخواہ لیتا ہے، کوئی 50,000 لے رہا ہے، لاکھ لے رہا ہے، آپ کسی بھی عہدے مرتبے پر ہیں، آپ نے ملازم کو آواز دی، آؤ بھائی ادھر آؤ، اس نے نہ ہاں کی نہ ہوں کی، دوسری دفعہ آپ نے بیل دی، آ بھائی ادھر آ، انٹرکام اٹھایا، بلایا خود اس کو، اس نے ہوں ہاں کچھ بھی نہیں کیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، ایماندار سے بتائے نوکری پر رکھیں گے؟ اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو، اپنے جونیئر کو آپ دن میں 5 دفعہ بلاتے ہیں، دفتر میں بلاتے ہیں، کام کے لیے بلاتے ہیں، تنخواہ لے رہا ہے، ساری فیسلٹیز اس کو مل رہی ہے، اوور ٹائم الاؤنس، ڈی اے بونس سب کچھ لے رہا ہے، لیکن جب ڈیوٹی کے بعد آپ بلاتے ہیں وہ آتا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں نوکری سے فارغ۔ افسر نے 5 دفعہ بلایا، تو نہیں آیا، تھانے سے 5 دفعہ بلایا گیا، تو نہیں آیا، عدالت سے 5 دفعہ بلایا گیا، تو نہیں آیا، کیا ہوگا کیس کا فیصلہ؟ خلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ دن میں 5 دفعہ کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم نہ ہاں نہ ہوں، کچھ بھی نہیں، موڈ آئے گا تو چلے جائیں گے، موڈ نہیں تو نہ صحیح۔ اب بتائیں کیا ہوگا؟ افسر تو زیادہ سے زیادہ نوکری سے نکال دے گا نا، اور رب کی تو عدالت میں پیش ہونا ہے۔ یاد رکھے، روزانہ کی حاضریاں غیر حاضریاں لگ رہی ہیں، فرشتے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں، آج اتنے دفعہ نہیں آیا، آج اتنی دفعہ بلانے پر نہیں آیا، افسر بلائے نہ جاؤں نوکری سے، اللہ اکبر، نکال دیا جائے گا۔ رب بلائے، مرضی آئے گی تو جائیں گے، مرضی ہے تو نہیں جائیں گے۔ نہیں بیٹا، اقیم الصلاۃ،
نماز قائم رکھنی ہے. جس طرح کھانا لازم، پینا لازم، سونا لازم، اسی طرح نماز بھی لازم ہے، جز ہے. زکات تو آئے گی نا صاحب حیثیت پر سال بعد، روزے آئیں گے رمضان کے سال بعد، حج استطاعت والے پر زندگی میں ایک دفعہ فرض، عمرہ استطاعت ہے تو جائے گا، نہیں تو نہیں جائے گا. رہ تو یہ نماز ہی جاتی ہے نا، وہ نماز بھی نہ پڑھے. فرمایا مومن اور کافر میں فرق یہ نماز ہے. جب بتائیں گے بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا کافر ہو گیا، کیونکہ فرق یہ نماز بتایا گیا. تو اب دیکھ لیں ذرا اس چھاننی کو سامنے رکھ کر کتنے مسلمان اور کتنے کافر. اللہ اکبر. تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. وامر بالمعروف، اور پھر نیکیوں کا حکم دے. بیٹے کو تیار کر رہے ہیں تو نیکیوں کا حکم دینے والا بن. اب نیکی کا خود ہی پتہ نہیں، اس کو تو حکم کیا دے گا؟ خود عمل نہیں تو دوسروں کو کیا سمجھائے گا؟ کہیں بھی کوئی مل جائے اس کو نیکی کا حکم دینا ہے. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کام سے بھی اس کو منع کر. نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روک. برائی سے کب روکے گا؟ اس کو پتا ہوگا نا یہ چیز برائی ہے. جب اسے پتہ نہیں، اللہ اکبر، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا اللہ اکبر لازم ہے، قبر کے عذاب کا باعث ہے اگر نہ بچا جائے تو. اس کو استنجے کا پتہ نہیں. میں نے جو سروے کیا ہے تقریباً اللہ اکبر بہت زیادہ میں احتیاط کے ساتھ سروے کروں گا تو 80% آدمیوں کو واش روم استعمال کرنا ہی نہیں آتا. بہت کھلے دل کے ساتھ میں نے حساب لگایا. 80% آدمیوں کو واش روم استعمال کرنے ہیں. کہ جائیں اندر کوئی اللہ اکبر، پہلے وہاں پر 1-2 لوٹے پانی کے بہا دیں، پھر اٹھ کر آئے تو پھر ذرا پانی بہا کر آئے، جگہ کو صاف کریں. اللہ اکبر. کوئی نشانے پر نہیں بیٹھا، کوئی کس طرح گندگی چھوڑا، کوئی کیچڑ جوتے کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ وہیں پر چھوڑا ہے. اب دوسرا آتا ہے اس کا اندر جانے کا دل نہیں کرتا. چھوٹا پیشاب کیا جی، اس پر تو پانی بہانے کی ضرورت نہیں. کتنے ایسے استنجا نہیں کرتے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے جو استنجا کرنے کی؟ واش روم سے نکلے ہاتھ دھوئے بغیر کولر والی جگہ پر گلاس لیا پانی پینا شروع کر دیا. اللہ اکبر. بھئی ہاتھ تو دھو لو، اللہ. اور جی اندر سے دھو کر آئے تو پھر پانی اندر پی لینا تھا، پانی باہر کیوں آ کر پی رہے؟ حیرت ہے. ویسے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے، ایک کو سمجھانا پڑتا، پھر سمجھاؤ تو ناراض بھی ہوتے ہیں لوگ. ہمیں کیا سمجھا آپ نے؟ ہمیں تمیز ہی نہیں. کسی کی تعلیم طہارت یاد رکھیں عبادت کا بنیادی جز ہے. پہلے بنیاد ہے طہارت. بچے کو پتہ ہی نہیں پیشاب کیسے کرنا. ابا کو پتا ہوگا تو بچے کو سمجھائے گا، ماں کو پتا ہوگا تو بیٹی کو سمجھائے گا. پاکیزگی طہارت کے مسائل جاننا ضروری ہے. تو نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روک. اللہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اسی پر تسلی ہوتی ہے. اب جب کسی کو نیکی کا حکم دے گا ایسے دیکھا، اچھا مجھے تم نے جاہل سمجھا ہوا، اپنے پاس رکھ. اپنے برائی سے روکیں گے، یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ غلط کام کر رہے ہیں آپ، آسان انداز سے ڈر کے مارے کہنا اللہ اکبر، تھر تھر کانپ رہے ہوتے کہیں نماز پڑھنے کے لیے آنا ہی نہ چھوڑ جائے. لو جی میں تو جاتا نہیں، یہ تو ہر بات پر ڈانٹتے رہتے، یہ تو کیڑے نکالتے رہتے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سیدنا لقمان نے کہا بیٹے جب نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، تکلیفیں آئیں گی، باتیں کریں گے، اس سے ہوں گے لوگ. فاصبر علی ما اصابک، اب اس پر جو تکلیفیں پہنچے اس پر صبر کر. کام نہیں چھوڑنا، سمجھانا نہیں چھوڑنا، لیکن صبر کر، پی جا، اللہ تجھے اجر دے گا اس کا. اللہ دوسرے کی تعریف کر دو خوش ہوگا، سمجھا دو نا تھوڑا سا، نہ تو نے مجھے کیا سمجھا، ہمیں پتہ نہیں ہے، میں آج اتنا پڑھ لکھ گیا مجھے پتہ نہیں آتا. کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اگر وہ اس کو سمجھا رہا اس کا شکریہ ادا کر. اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے سمجھا دیا. نہ میری ٹائی اگر کوئی درست کر دے گی، ٹائی سیدھی نہیں ہے، آپ سر کے سامنے جا رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اور اگر کہہ دے کہ پیسہ تیرا ٹخنوں سے نیچے ہے، اوپر کر لے، یہ کیا جاہل آدمی سے مسائل پڑ گئے. آنا ہی نہیں مسجد میں آتا، سب ذرا سیدھی کر لو. ہر دفعہ کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر. نہیں جی، ہمارے بزرگ ہر وقت ناراض رہتے اس بات پر، بھائی سب ملاتے ہیں تو دوسرے کے پیر پر تو پیر نہ چڑھاؤ. پیر کے ساتھ پیر ملانا ہے، انگلیاں چڑھانے کا حکم نہیں ہے. یا تو بالش دور کھڑے ہوں گے یا اوپر چڑھ جائے.
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پر آئے گی، باتیں کریں گے لوگ، لیکن اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا تصعر خدک، یہاں سے 6 اخلاقیات کی باتیں شروع ہو رہی ہے جو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگی۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے عمل کو عطا فرمائے، اور بڑی یہ اہم ہیں، کوئی بھائی اس کو مس نہ کرے۔ آخر دعوانا حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمہ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 21واں پارہ سورہ لقمان، اس میں رب کائنات نے سیدنا لقمان کی جو نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان نصیحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پچھلا جمعہ ہم نے گفتگو شروع کی، یہ تقریباً 1 رکوع، یعنی سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے، یہ پورا کا پورا اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر گھر میں اس کا درس ہونا چاہیے، ہر گھر میں اس کو یاد رکھا جائے۔ یہ گھریلو زندگی کے لیے بڑا بہترین ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا لقمان نے جو حکمت والی باتیں کی، ان میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، دوسری بات بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اللہ کا شریک نہ بنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تیسری بات اللہ رب العزت نے خود کی کہ والدین کے ساتھ احسان والا اور اچھا رویہ اختیار کیا جائے، یہاں تک کہ اگر والدین بے دین بھی ہیں، دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، تب بھی ان کی صرف گناہ والی بات تو نہ مانی جائے، باقی معاملات میں فرم برداری کی جائے۔ اس کے بعد جو سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بات کی کہ پوری کائنات میں آسمان زمین یا کسی پہاڑ کے اوپر چٹان کے پتھر کے اندر بھی اگر رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا نیکی کا یا برائی کا، اللہ قیامت والے دن لے آئے گا۔ یعنی اولاد کو بتایا جائے قبر، حشر، آخرت، جنت، جہنم، قیامت، حساب کتاب، اس کے بارے میں ان کو خبردار کیا جائے جس طرح کہ انہوں نے کیا۔ پھر نماز قائم رکھنے کا حکم دیا، نیکی کا حکم اور برے کاموں سے روکنے کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا، یعنی تم ایسے بن جاؤ کہ بالغ ہونے کی عمر تک تمہیں اتنا علم آ جائے کہ تم نیکیوں کی تبلیغ کرنے لگ جاؤ، نیکیوں کی تبلیغ اور برائیوں سے روکنے والے بن جاؤ۔ اب اس کا علم ہوگا تو روکے گا، علم ہوگا تو نیکی کا حکم دے گا، یعنی اتنا علم تمہارا آ جانا چاہیے۔ اور اس پر جب تکلیفیں آئیں، پتھر پڑیں گے، ماریں پڑیں گی، فتوے لگیں گے، گالی گلوچ ہوگی، لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور یہ بڑا عظیمت والا کام۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں ایک بات کی، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں ایک بات کی، نماز کو قائم رکھنا یہ ایک دفعہ، اس رکوع کے اندر ایک دفعہ بات کی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تبلیغ پر ایک جملہ، مصیبتوں پر صبر ایک جملہ۔ لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس موضوع میں اسی رکوع کے اندر سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو اخلاقیات پر 6 جملے بیان کیے، باقی سب پر ایک ایک جملہ، اس پر 6 جملے۔ کیوں؟ اچھا اخلاق تو کہتے ہیں کہ اچھے خون کی نشانی ہے، اچھے بیج کی نشانی ہے، اچھی سوچ کی نشانی ہے۔ اخلاق کافر سے بھی قولوا للناس حسنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لوگوں سے بات اچھی کہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے فرعون جیسے شخص کے پاس بھیجا تو فرمایا قولا لینا، نرم بات کرے،
سخت مزاج میں بات کریں گے تو وہ بات نہیں مانے گا، زید و تعصب پر آ جائے گا۔ لہذا نرم بات، اخلاق ایسی چیز ہے جس سے ہمارے گھر، اچھا اخلاق ہو تو گھر سنورتے ہیں، برا اخلاق ہو تو گھر برباد ہوتے ہیں۔ اب بچے کو جو بتایا جا رہا ہے نہیں، بچوں نے بڑا ہونا ہے کل کو، اور جو تربیت بچپن میں ہوگی وہ ساری زندگی ساتھ چلے گی۔ کہتے ہیں بچپن کی تربیت 55 تک چلتی ہے، یعنی 55 سال کی عمر تک، بچپن اور 55۔ تو اس لیے بنیاد دیکھنی چاہیے، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد بہتر ہوگی، عمارت اچھی ہوگی۔ یہ اخلاق ایسی چیز ہے کہ اگر اخلاق اچھا ہے، اللہ اکبر، تو گھر اگر جھونپڑی والا بھی ہے، جھونپڑی میں بھی گھر چل جائے گا، جس کے اندر اللہ اکبر غربت ہو، اخلاق اچھا ہے میاں بیوی کا، گھر چل جائے گا۔ اور اگر اخلاق اچھا نہیں، سنگ مرمر کی بنی ہوئی کوٹھی ہے، گھر برباد ہو جائے گا۔ اخلاق اچھا ہے تو گھر میں چراغ نہیں جلتا، اندھیرا بھی ہے، گزارا ہو جائے گا۔ اور اگر اخلاق برا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ دن رات چوری کی بجلی سے کمکمے بھی جل رہے ہوں، وہ گھر برباد ہو جائے گا۔ اخلاق اچھا ہے، اللہ اکبر، تو روکھی روٹی بھی پراٹھا نظر آئے گی۔ اور اگر اخلاق برا ہے، سارے دنیا جہان کے نعمتیں دسترخوان پر سجا دیں، وہ انگارے بن جائیں۔ اخلاق اچھا ہے تو کانٹوں کی سیج بھی پھول محسوس ہوگی، اور اگر اخلاق برا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نرم و گداز گدے، واٹر بیڈ، قیمتی کاغذ، قالین، غالیچے، یہ اللہ اکبر کانٹے دار جھاڑیاں بن کر چکے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اخلاق ہی تھا جو اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں، انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے اشارے پر گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں صحابہ کرام، یہ ایک بھی آپ کے پاس نہ ہوتا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ایک بھی آپ کے پاس نہ ہوتا اگر طبیعت میں سختی ہوتی۔ یہ محبت تھی، اخلاق تھا، پیار تھا، اللہ اکبر، جو کیا دیا اللہ اکبر، اس نے ان لوگوں کی زندگی سنوار دی، دل کی دنیا بدل گئی، اللہ اکبر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، 20-25 سال اولاد کی تربیت کی، پڑھایا لکھایا، بیٹا جوان ہو گیا، عہدوں ڈگریوں والا ہو گیا، اب انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ مل آنر ہے، یہ ٹرانسپورٹر ہے، بڑا کماؤ پتر ہے، سب کچھ ہے، رشتہ کراؤ، اللہ اکبر، اچھا رشتہ، چاند جیسی بہو گھر میں آئے، اللہ اکبر۔ اب علم کے زیور سے سجا دیا ہے، مال و دولت سے سجا دیا ہے، اعلیٰ ترین، لیکن اخلاق نہیں دیا، دل کی دنیا کا زیور نہیں دیا اس کو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چاند سی بہو گھر میں آئی، اللہ اکبر، اب چونکہ اس کے پاس اخلاق نہیں، اس کا کردار درست نہیں، اس کی نظر درست نہیں، اس کی نیت درست نہیں، مالدار بیوی ہے تو اس کے مال کے اوپر، دولت پر اس کی نظر ہے، بیکے والوں سے یہ لکھوا کر لا دو تیرے گھر کو آباد کروں گا ورنہ نہیں۔ آج یہ ساری زندگی بلیک میل کرتا ہے اور اس کلی کو اس طرح مسل کے رکھ دیتا ہے جس طرح کوئی درندہ کسی اللہ اکبر پھول کے اوپر پیر رکھ کر اس کو کچل کے رکھتے۔ کیوں؟ اخلاق نہیں۔ یہ نظر آتے ہیں اونچے اونچے محل، اندر سکون نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کیوں؟ اخلاق جو نہیں، کردار جو نہیں، دین جو نہیں۔ بیٹی پڑھا لکھا دی، جہیز میں بہت کچھ دیا، جسم کا زیور دیا، حسن کے لیے میک اپ دیا، اللہ اکبر، سب کچھ دیا، لیکن دل کا زیور نہیں دیا۔ آپ پوچھتا ہے دل بھی سجایا تو نے اس کا؟ جسم تو سجا دیا، زیورات سے لاد دیا، سونے چاندی سے لاد کر بھیج رہی ہو، ذرا یہ بتاؤ اے والدین، کیا اس کو دین اللہ اکبر اخلاق کا زیور بھی دیا، دل کا زیور بھی دیا اس کو؟ نہیں دیا، کیا ہوگا؟ آگے گئی گھر میں، اللہ اکبر، گھر میں پہنچتے ہی یہ سب کچھ میرا ہے، الگ کر دو سب کچھ، لے کے جا کر آگ لگا دی۔ اخلاق نہیں ہے، اللہ اکبر، کردار نہیں ہے، یہ ہوگا ٹھیک نہیں تو میں ایک طرف،
شادی سے پہلے یہ جو آپس کے اندر اللہ اکبر ایک دوسرے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور یہ رویہ ان کا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہائی کلاس جنٹری میں تو علیحدہ سین ہوتا ہے، لیکن ویسے رشتے کی بات چل رہی ہے تو کتنا اچھا اخلاق پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ جب جائیں گے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، وہ آئیں گے تو ان کی عزت کریں گے، ہم جائیں گے تو یہ کریں گے۔ یہ رویہ شادی سے پہلے اگر بعد میں رکھا جائے دنیا میں کوئی طلاق نہ ہو۔ اور شادی کے بعد جو میاں بیوی آپس میں رویہ رکھتے ہیں کہ پہلے آپ پھر تم پھر تو اور تو سے تو میں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر، گھر اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے، دین نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہوا۔ اللہ اکبر، اب کیا ہوگا؟ جو اب شادی کے بعد رویہ رکھ رہے ہیں، کوئی عزت ہی نہیں، خامد بیوی کی عزت نہیں کرتا، بیوی خامد کی عزت نہیں کرتی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ رویہ شادی سے پہلے دیں، اللہ اکبر، اور بتا دیں ہم نے ایسے سلوک کرنا، دنیا میں کوئی شادی نہ ہو۔ بیوی کی عزت کریں، اللہ اکبر، کیوں؟ اس وجہ سے اللہ اکبر کہ وہ گھر کو سنوارتی ہے، اسی کی وجہ سے تمہارا گھر ہے، گھر والی کی وجہ سے گھر ہے۔ اگر نہیں عزت کرو گے، اس کے جسم کی عزت کرنے والے دنیا میں بہت لڑکے مرد موجود۔ خامد کی عزت کر، اللہ اکبر، وہ خون پسینے کی کمائی گھر میں لے کر آتا، اس کو جوتی کی نوک پر نہ رکھ، اس کی عزت کر۔ اگر نہیں کرے گی، اس کے پیسے دولت سے عزت کرنے والی لڑکیاں بہت باہر بہت عزت ملتی ہے اس کو۔ گھر آباد کرنا ہے تو اخلاق سنوارنا ہو۔ سب کچھ دیا، برداشت کرنے کا مادہ بھی سکھایا، اخلاق بھی سکھایا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی لڑکی جب شادی ہوتی ہے لیکن اپنے سسرال کے اندر وہ خدمت کر کے ان کے دلوں میں جگہ پاتی ہے، سلیقہ شاعری سے، اپنے اچھے اخلاق سے، درگزر عفو، اس سے وہ اللہ اکبر وہ وہاں پر مقام پاتی ہے۔ اور اسی طرح سے داماد، وہ بھی کس سے؟ احترام اور عزت، اپنے سسرال کی عزت، اس سے وہ ان کے دلوں میں جگہ پاتا ہے۔ دونوں بلیک میل کریں گے ایک دوسرے کو، گاڑی نہیں چل سکے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا لقمان کی جو حکمت بیان کی کہ انہوں نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے گال پھلا کے، یہ بھڑک والا انداز، متکبرانہ انداز، یہ خونخوار لہجہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ للناس کہا، للمومنین نہیں کہا۔ صرف اپنوں کے ساتھ تو اچھا کردار اور اچھی گفتگو، اچھا اخلاق، اللہ اکبر، ڈائلاگ سٹائل بڑا بہترین، لیکن جو پرائے ہیں، دوسرے ہیں، ان کے ساتھ برا اخلاق نہیں۔ للناس، لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے منہ پر اللہ اکبر بلا کر بات نہیں کرنی، تیوری چڑھا کر بات نہیں کرنی، ماتھے پر بل نہ ہو۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مومن مومن سے ملتا ہے مسکرا کر تو یہ مسکراہٹ بھی صدقہ، اس کا بھی اجر ملے گا۔ گال پھلا کر، تیوری چڑھا کر، غصے والی نظر سے، اللہ اکبر، اچھے بھلے کام کو آپ بگاڑ دیں گے۔ جب ساس بہو کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گی، بہو ساس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گی، بھائی بھائی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا، بہن بھائی کے ساتھ رویہ اختیار کرے گی، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے، گھر چل سکتا ہے؟ دونوں نے ایک دوسروں کو سینگ پر اٹھایا ہوا، اس سے نہیں چلتی گاڑی۔ اخلاق سے بھی سنواریں، اخلاق سے اپنی اولاد کو۔ یہ اصل دل کی زینت ہے، یہ دل کا زیور ہے۔ سب کچھ دیا، اخلاق نہیں دیا، سمجھو گھر برباد ہے۔ کچھ بھی نہیں دیا اور اخلاق دیا ہے، سمجھو آباد ہو جائے۔ تو کیا ہے؟ لا تسعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ بات کھلا کر بات نہیں کرنی، رخسار کھلا کر بات نہیں کرنی، تیوری چڑھا کر غصے والے لہجے سے بات نہیں کرنی۔ وہ تو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں شکل اچھی نہ ہو بات تو اچھی کرے۔ حالانکہ شکل کا یہ تانا نہیں دینا چاہیے۔ کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ جو بھی ہے، کوئی شکل بد شکل نہیں ہے، سب اللہ پر بہتر ہے۔ جس کو حسن خوبصورتی نہیں ملی، وہ حسن والوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تجھے ایسا بھی بنا سکتا تھا، تو اللہ کا شکر ادا کر۔
تکبر نہ کر. تو پیار اخلاق سے. ریسپشن پر بیٹھی ہوئی ایئر لائنوں میں ایئر ہوسٹس، ڈیبوں میں اللہ اکبر، وہاں مردوں کی خدمت کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ ٹافیاں پیش کرے، جوس پیش کرے، اللہ اکبر، کتنا اخلاق. کیا خامد کے ساتھ بھی اخلاق ہے؟ والدین سے بھی یہ انداز ہے؟ ادھر پیسہ مل رہا ہے اس لیے کاروباری مسکراہٹ ہے. کراچی سے لاہور جاتے ہوئے اللہ اکبر ایئر لائن میں سفر کا موقع ملا. کوئی ایک شخص تھا، اس نے سگریٹ اللہ سلگا لیا. اب پوری فضا خراب ہو رہی ہے. ایئر ہوسٹس آئی، یقین جانے اتنی منت کر کے، پلیز، یعنی اتنا وہ میں لہجہ آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی لجاجت انکساری آجزی کی انتہا کر دی اس نے. پلیز اس کو بند کر دیں، پلیز اس کو بند کر دیں. اتنا لجاجت سے کہ دوسرے کہنے لگے اور بند کر اس کو، شرم نہیں آتی؟ وہ کتنی آجزی سے تجھے کہہ رہی ہے، آخر اس کو سگریٹ بند کرنا پڑا. میرے دل میں یہی بات آئی، کیا اس کا اپنے والدین سے بھی انداز ہے؟ اپنے خامن سے اگر وہ شادی شدہ تھی تو، اپنے بہن بھائیوں سے. ہوٹل کی ریسپشن پر بیٹھی ہوئی، گاہک کہتا ہے یہ کوئی ہوٹل ہے؟ یہ جانور باندھنے کا باڑا ہے؟ یہ بڑے اخلاق. سر ایکسکیوز می، اللہ اکبر، ایسا میٹھا انداز، اللہ اکبر. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ بے حرمتی کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، لیکن یہ اچھا اخلاق. کیا اس اور ریسپشن پر بیٹھی ہوئی کا والدین سے یہ اخلاق ہے؟ خامن سے یہ اخلاق ہے؟ بہن بھائیوں سے ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے، پیسے کے لیے کاروباری اخلاق ہے ہمارے پاس، اور حقیقت کے لیے جو جن کی عزت کرنی چاہیے تھی ان کے لیے. بہن کو پکار رہا ہے یار، ماں کو کہہ رہا ہے یار، بیٹی کو کہہ رہا ہے یار، بیوی کو کہہ رہا ہے یار، ابو کو بھی یار، کبھی افسر کو بھی کہا یار. یہ کیا؟ یہ جو تفریح کے لیے ہم نے گھر میں ٹی وی سجائے، ہم نے کیبلیں لگوائی، وہ ڈرامے تربیت کر رہی ہیں ہمارے نسلوں کی. شادی ہوئی ہے، اللہ اکبر. اب خبردار، کوئی بھی مسئلہ ہو ایک فون کر دینا ہمیں ذرا، تیرے میکے سے فوج پہنچ جائے گی، ایک بریگیڈ پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. تو ایک چیز ایسی ہے، یاد رکھیں، پلے باندھ لیں. اگر وہ داماد وہ کام کرے تو کیا ہے؟ بڑا فرما بردار، بڑا اللہ اکبر ملنسار، بڑے اچھے اخلاق والا، بڑا پیارا داماد ہے ہمارا. اور وہی کام اگر بیٹا کرے، اس جیسا بد اخلاق کوئی نہیں، والدین کی عزت ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. بیوی کے نیچے لگا ہوا، نوکر ووٹیدہ، کیا کیا الفاظ اس کے لیے، اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ بیوی کی غلامی. اگر داماد کرے ہماری بیٹی کی غلامی، بڑا اچھا ملنسار. اور اگر بیٹا کرے اللہ اکبر اپنی بیوی کی غلامی، اس جیسا بد اخلاق ہی کوئی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ڈبل معیار کیوں ہے؟ میری بیٹی وہ تو اپنے سسرال جا کر راج کرے گی، ملکہ بنے گی، اور دوسرے کے گھر میں راج کرنے والی بیٹی اب جب میرے گھر میں بہو بن کر آئی ہے تو اس کو نوکرانی بنانا ہے. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کا لفظ جگر ہے. اللہ اکبر. تو یہ جب تک ہمارے اخلاق درست نہیں ہوں گے، درگزر کرنا، عفو کرنا، چھوڑو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. اولاد والدین کی سخت بات برداشت نہیں کرتی، اور فون پر لڑکیوں کے گالیاں برداشت کر رہے ہوتے. یہ بھول ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر. میں اس کو ریکارڈ میں رکھوں گا. کیا آپ کی طرف سے ہمیں یہ اعزاز ملا ہے؟ گھنٹوں ان کے ساتھ بات. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب تک اخلاق ہمارے درست نہیں، یہ اخلاق سکھا رہا ہے تمہارا، بات تمہاری اچھی ہو، گفتگو اچھی ہو، یہ دین کی دعوت کے لیے بھی سلیقہ کام آئے گا. برداشت کرنا، حوصلہ کرنا. اللہ اکبر. اسلام تو یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ اپنا فریضہ ادا کر لو، حق نہ بھی ملے تو ایثار کر دو، قربان کر دو، کوئی بات نہیں. اس پر پوری گفتگو ہو سکتی ہے.
مجھے حق نہیں ملا، کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک شخص اگر اپنے حق کا وہ کر رہا ہے تو مجھے احساس کرنا چاہیے اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنی بہو کے حوالے سے، اللہ اکبر اس کے بچوں کے حوالے سے، آخر اپنی ہی نسل ہے، اولاد ہے، اللہ اکبر اس کی عزت کریں۔ تو جب تک یہ اخلاق درست نہیں ہوں گے ہمارے، اللہ اکبر، گھر ہمارے سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتے۔ سونے چاندی سے لاد دینے سے، زیورات کے لاد دینے سے، میک اپ کے کار لینے سے، بیوٹی پارلر میں گھنٹوں تیار ہو جانے سے دل نہیں سنورا کرتے، دل اللہ کے دین سے سنورتے ہیں، اللہ کے قرآن سے سنورتے ہیں، اخلاق سے سنورتے ہیں، کیونکہ دین ہوگا تو اخلاق آئے گا۔ سکھائیں اولاد کو، معاف کرنا بھی ہے، برداشت کرنا بھی ہے، فوراً ترکی بترکی جواب دینا نہیں، بڑے چھوٹے کی عزت کرنا بھی ہے، یہاں بات کرنی ہے نہیں کرنی، یہاں درگزر کر دو، چلو کوئی بات نہیں، بڑا ہے نا اس نے بات کہہ دی، کوئی بات نہیں۔ پہلے یہ سکھایا کرتے تھے، بزرگ سکھایا کرتے تھے اپنے اولاد کو، اور اب اس نے گالی دی، تو نے پتھر کیوں نہیں اٹھا کے مارا؟ اب تو یہ سکھاتے ہیں الا ماشاء اللہ، تو ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اللہ پر تیرے چہرے کے تاثرات اچھے ہونے چاہیے، مسکراتا ہوا چہرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صدقہ ہے، اور کچھ نہیں دے سکتے تو یہ مومن سے مومن، بہن سے بہن مل کر، ساس سے بہو مل کر، بہو سے ہے تصور کہ بہو ساس کو دیکھ کر مسکرائے، ساس بہو کو دیکھ کر مسکرا کر ملے، خامد بیوی کو، بیوی خامد کو مسکرا کر ملے؟ شادی سے پہلے کہاں کہاں مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے تھے، اللہ اکبر، اور اب کیوں نہیں؟ بھائی بھائی کے ساتھ دیکھنا برداشت نہیں، وہ ادھر ہے، وہ تو اس کا منہ ادھر ہے، اس کا منہ ادھر ہے، یہ اخلاق ہے؟ ویسے ہم دیندار ہیں، ویسے ہم بڑے سمجھدار ہیں، ویسے ہم بڑے پڑھ لکھ گئے ہیں، لیکن بڑے چھوٹا کا ادب ہی نہیں، احترام ہی۔ یاد ہوگا بزرگ بیٹھے ہیں، کیا کہتے تھے بچے کو، تھوڑا کو اگر ضد کرتا آنکھیں نیچی کر، بڑوں کے سامنے جو جتاس لگے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا، ضرورت نہیں ہوتی تھی، آج پر آئے نہیں اخلاق۔ بڑے سمجھانے والوں کی بات کو کیا کہا، ہم خود سمجھدار ہیں، آپ کو تو تمیز ہی نہیں ہے۔ جب آپ خود سمجھدار ہیں، بڑے نکل گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے خصمہ نخان، ہم آتے نہیں ان کے معاملے کے اندر، نتیجہ آپس کے اندر بگاڑ کو سنوار سکتے ہیں، اپنی بگڑی نہیں سنوار سکتے۔ پھر یہ شادیاں اس لیے ناکام ہو رہی ہیں، گھر اس لیے برباد ہو رہے ہیں، کہیں پر کمپرومائز ہو جاتا ہے، اب چونکہ اولاد ہے اب کیا کریں، مکالے باہر جا کر کرتے ہیں۔ عورت نے اپنا انداز رکھا ہوا ہے، مرد نے اپنا انداز رکھا ہوا ہے، اللہ سب کی حرکتیں جانتا ہے۔ مطلب یہاں نہیں تو ٹھیک ہے، گھر تو سکون ہی نہیں، وہ دفتر والی تو عزت کرتی ہے، وہ ہوٹل والی تو عزت کرتی ہے، وہاں تو میری بڑی عزت ہے، یہ نہیں، وہ پھر کہتے ہیں گھر دیر سے آتے ہیں، کیوں؟ گھر والی جب ٹائم، اللہ اکبر، اخلاق نہیں دے گی تو گھر کیا کرنے آئے وہ؟ اور جو کمانا جان لے عورت، وہ کہاں عزت کرے گی خاوند کی؟ میں تو خود کما سکتی ہوں، تو کون ہوتا؟ الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچا دے۔ تو یہ پہلا اخلاق سکھایا، گفتگو اچھی ہو، مسکرا کر ملو، اللہ اکبر۔ آج سب بھائی اس پر عمل کریں، اللہ اکبر۔ بیویوں سے مسکرا کر جا کر ملنا ہے، بیویوں نے خاوندوں سے مسکرا کر جا کر ملنا ہے، بھائی بھائی سے مسکرا کر ملے، والدین سے اولاد مسکرا کر ملے، والدین اولاد سے مسکرا کر، چلو ایک پر تو عمل کر لیں۔ آئے سنا اور نہ سیکھا، فائدہ کیا ہوا؟ ہر بات ہر دفعہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین سمندر ہے۔ تو مسکرا کر ملنا، مسکراہٹ صرف کاروباری نہیں، حقیقت میں مسکراہٹ، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اور آگے سے اللہ اکبر، وہ کوئی ایسی بات کرے ادھر سے مسکراہٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پھر درگزر، حوصلہ، دل بڑا رکھیں، کوئی بات نہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرو۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، رب کہتا ہے نہیں، برائی کر رہا ہے نا وہ، تم اچھا اخلاق کرو۔ اللہ اکبر۔ مولانا ثناء اللہ مرسی رحمۃ اللہ علیہ چومکھی لڑائی لڑی انہوں نے، اللہ اکبر، عیسائیوں کے خلاف، رازیوں کے خلاف، شرک و بدعت کے خلاف، مرزائیوں کے خلاف، آریہ ہندوؤں کے خلاف۔ ٹاپ کلاس مناظر تھے، ہندوستان میں طوطی بولتا تھا ان کا، اللہ رب العزت نے اللہ اکبر علم سے نوازا، تقوی سے نوازا۔ امرتسر میں جا رہے تھے جلسہ میں، مخالفین نے
جلسہ کیا، اس میں کہا کہ یہ نجدی وہابی گستاخ، ان کو قتل کرنا، جنت کے اندر لے جائے۔ ملتان کا ایک شخص تھا، بیگ نام پورا مجھے یاد نہیں، یہ ثناء الحسین رحمۃ اللہ کی سیرت کی کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے، تفسیر ثنائی کے مقدمے کے اندر۔ تو وہ ملتان کا ایک شخص تھا، بیگ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے اللہ اکبر ٹوکا اپنے پاس چھپا کر رکھا، مولانا کے ساتھ ساتھ انتظار میں رہا، جیسے مولانا بگھی سے اترے اس نے سر میں وار کر دیا۔ اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ اکبر، زخمی ہوئے، ہسپتال گئے، پورے ہندوستان میں ایک تحریک چلی کہ مولانا پر حملہ ہو گیا، اس کے خلاف یہ کیا جائے، ملزم پکڑا گیا، جیل کے اندر پہنچ گیا، مقدمہ ثابت، سزا مل گئی، ملتان جیل میں تھا۔ اب دیکھیں اس نے قاتلانہ حملہ کیا، اب دیکھیں ذرا، اللہ اکبر، مجرم جیل میں سزا کاٹ رہا ہے، اب اس کو پریشانی ہے، میرے گھر بال بچے سب کو یہ وہ، بیوی ملاقات کے لیے آئی، پوچھا گھر کا خرچہ گزارا کیسے ہوتا ہے، اس نے کہا ہر مہینے ایک آدمی آتا ہے اور مہینے کا خرچہ دے جاتا ہے۔ میں نے نام پوچھا، پتہ پوچھا، وہ بتاتا نہیں، چپ کر کے آتا، باقاعدگی سے آ رہا ہے، گھر کا خرچہ دے کے جا رہا۔ کون ہوگا؟ جنہوں نے تیار کیا، جنت کا ٹکٹ دیا کہ یہ تجھے جنت ملے گی وہاں بھی قتل کرنے سے، انہوں نے پوچھا نہیں۔ اب یہ سزا کاٹ کر جب باہر آیا، اسلام قتل تھا، سزا کاٹ کر باہر آیا، اس نے آ کر تحقیق کی، پتہ چلا مولانا ثناء اللہ مرسی رحمۃ اللہ علیہ جس پر اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ ہر مہینے باقاعدہ اس کے گھر خرچہ بھجواتے رہے۔ وہ شخص اہل حدیث ہو گیا، اس نے کہا میرے والوں جنہوں نے جنت کے لیے تیار کیا تھا انہوں نے گھر پلٹ کر پوچھا نہیں، جیل میں ملاقات کے لیے نہیں آئے، اور جس پر قاتلانہ حملہ کیا وہ میرے گھر باقاعدہ خرچہ دے رہا، جتنا عرصہ میں قید میں رہوں گا خرچہ پہنچاتا، اور بتایا نہیں اسے۔ یہ اخلاق ہے حوصلہ ہمیں؟ ان اخلاق سے دین پھیلتا ہے، کردار سے دین پھیلتا ہے۔ اماں کیوں کھڑی ہے؟ یہ بیٹا یہ سامان کو میرا اٹھا کر تھوڑا یہ شہر سے باہر لے جا۔ اللہ اکبر، اچھا میں لے جاتا ہوں، گٹھڑی سر پر اٹھائی، لے گئے باہر، بس جہاں رکھ دو۔ اماں یہاں نہ تو کوئی آبادی ہے، نہ کوئی یہاں پر کوئی شخص ہے، کیا کرے گی بنانے میں؟ بیٹا مجھے پتا چلا ہے مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کا جادو اس پر بول پڑتا، بس میں اس سے بچنے کے لیے یہاں آئی۔ اماں جس کو جادوگر کہتے ہیں وہ میں ہی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ آپ ہیں، پھر واپس لے چلو، مجھے تو لوگوں نے دھوکہ دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ نہیں سی کمزور سی بیمار آواز آئی، کون؟ نام بتایا، آ جاؤ۔ اندر گئے، بخار میں تپ رہے ہیں۔ میں نے کہا پتہ کروں آج کوڑا نہیں ڈالا، تو روزانہ باقاعدگی سے گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزریں گے اوپر ڈالوں گی، آج نہیں ڈالا کوڑا۔ میں نے کہا پتہ تو کروں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوائی لے گئے، خوراک لے گئے، خدمت کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے اخلاق؟ نہیں۔ اللہ، ان اخلاق سے جب تک ہم اپنے دلوں کو نہیں سجائیں گے دین نہیں پھیلا سکتے، گھر نہیں آباد کر سکتے۔ انگریز نے کاروباری اخلاق کی صحیح، اس نے اپنے ہوٹلوں، اپنے کاروباری اداروں کو ان کاروباری مسکراہٹوں سے سجایا۔ بزنس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لاجواب سروس کا باکمال لوگ، ہر بیوی کی کبھی تعریف نہیں کی، آج ہر بہت صاف ستھرا کر کے رکھا ہے، آج کھانا بہت اعلیٰ پکا ہے، آج تو مزہ ہی آ گیا، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ کیڑے نکالتے، نمک تیز ہے، نمک کم ہے، یہ کیسے بنایا، جب انعام کیوں نہیں دیا، اللہ اکبر، کبھی تعریف کیوں نہیں کی اس کی؟ باہر کہتے ہیں ڈیو والوں کی سروس بڑی اعلیٰ کامیاب ہے، ایئر لائنوں کی سروس بڑی بادشاہ کمال، مزہ آ گیا، بہترین سروس ہے، گھر والوں کی سروس پر کیوں نہیں ان کو تعریف کرتے؟ اچھا اخلاق رکھو، اچھا اخلاق، محبت کے ساتھ،
مصنوعی نہیں. وہ کاروباری مسکراہٹیں مصنوعی ہیں، دکھاوے کی ہیں، حقیقی نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح بینک والے اللہ پر جب لون دینا ہو تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بڑی کاروباری مسکراہٹ کے ساتھ. جب ایک کے ساتھ ہو جائے پھر ان کا اخلاق دیکھا کریں کیا ہوتا ہے. پھر آنکھیں ماتھے پہ اوپر رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا تمشی فی الارض مرحا. سیدنا لقمان نے دوسری بات اخلاق کی بیٹے کو بتائی. بیٹا زمین میں اکڑ کے نہ چل. اکڑ کے کب چلتا ہے؟ چال چال میں فرق ہوتا ہے. جب دل میں تکبر ہو، میں ہوں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا کل مختال فخور، ہر اس شخص کو جو خود شیخی خورا، خود پسند اور تکبر کرنے والا. مختال کیا ہے؟ اندر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ظاہر نہیں کر رہا. لیکن فخور کیا ہے؟ فخر، تکبر، ظاہر بھی کر رہا ہے میں ہوں، کالر جھٹک کے بات کرتا ہے. تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت اور ویلیو کیا ہے؟ فرمایا بیٹا چال ایسی نہ چال جو اکڑ والی ہو، تکبر والی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص 1000 ٹخنوں سے نیچے لٹکائے چادر تکبر سے جا رہا تھا. اللہ کو چال پسند نہیں، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک دھنستا جائے گا. یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں. جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. اب ساس نے تھوڑی سی بات کی، بہو پیر پٹکتے ہوئے وہ جا رہی ہے. کیا ہے؟ تکبر والی چال ہے. میں کیا سمجھتی ہوں اس کو؟ یہ سکھائیں، اخلاق سکھائیں بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سکھ پائیں گے. نہیں سکھائیں گے دنیا میں جہنم بن جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا. بیٹا تکبر والی چال، آج ہی کساری کے ساتھ باوقار انداز. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر باوقار چلتے ہیں. نہ مریل چال کے لوگ سمجھے ہوئے یہ دیکھو بالکل حیثیت بیمار جا رہا ہے، نہ ہی اکڑ والی چال. کیونکہ ہر شخص کی چال، اللہ اکبر، کسی قوم کا اخلاق دیکھنا اس کی چال سے پتہ چلتا ہے. اس کی روڈ کے اوپر ٹریفک، اس کی گاڑی چلانے، ڈرائیونگ کی چال دیکھیں. اس کی گاڑی اٹھائیں گے یکدم فل تیز، گھمائیں گے یکدم، بریک لگائیں گے یکدم، ڈیک سنیں گے یکدم اونچا. اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے؟ پتہ چل رہا ہے. اور اگر کتے کی آواز والا ہارن لگا ہوا ہے، الامان والا، اس کو تو پھر آپ سامنے نہ آئے. یہ ایسا طوفان ہے، اللہ اکبر، یہ ٹکرا کر آپ کو پاس کر دے گا، خود نہیں غلطی مانے گا. کبھی نظر نہیں آتا تھا، اندھے ہیں آپ. اللہ اکبر. میں آ رہا تھا، میں ہارن دے رہا ہوں کتنی دور سے. کیوں؟ کتے والی درندگی کی صفت آ جاتی ہے. یاد رکھیں، جو شخص جس چیز سے، جس جانور سے محبت رکھتا ہے اس کی خصلتیں آتی ہیں اس بندے کے اندر. یاد ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. فرمایا بکریوں والے مسکین ہوتے ہیں. بکری مسکین، اس کا دل بھی مسکین ہوتا ہے. اونٹوں والے سخت دل ہوتے ہیں. شتر کینا، اونٹ کا بغض مشہور ہے. تو اونٹوں والے، اور جو بھینسیں پالنے والا ہے اس کے آگے جیسے بین بجا، اس پر کوئی اثر نہیں. بھئی دودھ میں پانی ڈال رہے ہو یا پانی میں دودھ ڈال رہے ہو، اس پر کوئی اثر نہیں. تو جو کتوں سے یاری لگا ہے، بندر سے یاری لگا ہے، بلی سے یاری لگا ہے، کیا اثر ہوگا اس پر؟ یاد رکھیں اس کی خصلتیں آتی ہیں اس کے اندر. تو درندگی، اللہ چیر پھاڑ، یہ آئے گی اس کے اندر. تو اللہ اکبر. سیدنا لقمان کیا فرماتے ہیں؟ چال بیٹا تکبر والی نہ ہو. اللہ اکبر. محبت والے انداز کے ساتھ، باوقار انداز کے ساتھ چلو. اسی سے پہچانا جاتا ہے. دائیں دیکھتا جا رہا ہے، بائیں دیکھتا جا رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر سمجھو توجہ نہیں ہے. میں تو پہچان جاتا ہوں اس شخص کو جس کی موٹر سائیکل پر شیشے دونوں اس نے اپنی طرف کیے ہوئے نا، کہ میں نظر آتا جاؤں، بلکہ یہ متکبر ہے. اور جس نے دونوں سائڈوں پر رکھے ہوئے ہیں یہ بڑا احتیاط سے گاڑی چلانے والا ہے. یہ دائیں مڑوں تو پتہ چلے، بائیں مڑوں تو پتہ چلے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے. تھوڑا سا آپ ذہن پر زور دیں، آپ کو اسی سے پتہ چل جائے گا اس کی چال سے یہ کیسا آدمی ہے. ایسے نہیں قرآن نے کہا بار بار مختلف جگہ کے اوپر کہ چال اچھی رکھو. عورت جا رہی ہو، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی جا رہی ہو، اللہ اکبر، خامد کسی نے پر ہاتھ رکھا ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھی پیچھے پجاروں والے کو دیکھ کر مسکراتی جا رہی ہے، پتہ چل جائے گا نا کس کیٹیگری کی ہے. تو اس لیے چال بیٹا خیال کرنا، تمہاری چال سے لوگ پہچانیں گے.
کہ یہ کس کیٹیگری کی ہے، کس کیٹیگری کا ہے. چال درست رکھو، باوقار انداز کے ساتھ چلو. کیوں؟ جو خود پسند ہے، اپنے آپ کو سمجھتا میں ہوں. بیٹا کہتا میں ہوں. والدین کیا چیز ہے؟ بھائی کہتا میں ہوں. چھوٹے بھائی کیا چیز ہے؟ بہن کہ میں ہوں. اور کیا چیز ہے؟ جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ. وقصد فی مشی کا، کیا کر؟ چال تیری درمیانی ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ. نہ اتنا تیز نہ اتنی مریل چال، اعتدال سے. جو یکدم سپیڈ دوڑ، جو تیز بھاگے گا، ایماندار سے بتایا تھکے گا جلدی کرے. تو درمیانی چال ہو، ٹھیک ہے. ہاں اچانک ایمرجنسی ضرورت ہے تو احتیاط کے ساتھ. اللہ اکبر. گاڑی تیز چلانی بھی پڑ گئی مثلا احتیاط میں، اللہ اکبر، تو احتیاط میں میں تو یہ کرتا ہوں جتنی تیز اتنا اونچی آواز سے درود شریف. کیوں؟ جوش میں ہوش ختم ہو جاتا ہے اور درود شریف ہوش کو برقرار رکھتا ہے. آپ آزما کر دیکھیں، آپ خود محسوس کریں گے راستے آسان ہوتے جا رہے ہیں اور ہوش حواس میں ہے. درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 مرتبے جنت کو ملتا ہے. جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا اجر ملتا جائے گا. جب اللہ کی رحمت ہوگی اللہ عافیت میں رکھے. اور اگر ایسے جائیں گے بلڈ پریشر ہائی ہوتا جائے گا، سپیڈ بڑھتی جائے گی، آپ تیز جاتے رہیں، اس کو کاٹو، اس کو پیچھے کرو، اس کو یہ کرو، اس کو، نتیجہ کیا؟ کہیں نہ کہیں ٹھوک رہے، کیونکہ جوش میں ہوش ختم ہو جاتا ہے. تو وقت صدفی مشی، اعتدال کے ساتھ چال تیری درمیانی ہو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو دھیما رکھ. کڑک کے بولنا، کرخت بولنا، یہ اخلاق سکھائے جا رہے ہیں. باقی سب آکام پر ایک ایک جملہ، یہاں 6 جملے اکٹھے اخلاق پر. جب تڑک کر بولنا، اونچی آواز سے بولنا. اللہ کیا فرمایا؟ والدین سے اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنی، جھڑکنا بھی نہیں ان کو. اللہ اکبر. یہ والدین کے لیے کہا گیا، گرل فرینڈ کے لیے نہیں کہا گیا کہ اس کو اف بھی نہیں کرنی. ہم نے ادھر رکھ دیا اس کو. وہاں اخلاق پیش کرنا، کاروباری اخلاق پیش کرنا ہے. وہاں پر گاہک کے ساتھ اوف ولا تنہرہما، لڑکیوں کے ساتھ اوف ولا تنہرہما، لڑکوں کے ساتھ اوف ولا تنہرہما. ماں باپ کے ساتھ کیوں؟ حکم تو ماں باپ ہے. تو جو حکم جہاں کا ہے اس کو وہاں پر دیکھیں، وہاں پر سوچیں. جس کی جتنی عزت ہے اس کو اس مقام پر رکھیں. خاوند کو اس کے مقام پر، بیوی کو اس کے مقام پر، والدین کو ان کے مقام پر. تو اونچی آواز سے تڑک کر بولنا، اونچی آواز سے بولنا. انہوں نے ایسا سے بات کی، اس نے پورے گھر کے اندر اللہ اکبر وہ گونج پیدا ہوگی اس کی آواز کی، لہجہ اونچا ہو گیا. والدین کے سامنے کچھ تو خیال کر. تیری اولاد سیکھے گی، اچھا مجھے پتا چل گیا ابو بوڑھے ہوں گے میں ان سے بھی ایسے بات کروں گا. وہ 4 ہاتھ سے آگے ہوگا، یاد رکھیں. اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سیدنا لقمان فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھ، اونچی آواز کتنا اونچا بولے گا؟ سب سے اونچی آواز گدھے کی ہے اور اس آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا. جب گدھا زور لگا کر کتنی دور دور تک آواز جاتی ہے، کوئی پسند کرتا ہے اس کی آواز؟ حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو تو جو گرج کر بول رہا ہے ماں باپ کے سامنے، تو جو ساس کے سامنے تڑک کر بول رہی ہے، تو جو خامد کے سامنے تڑک کر بول رہی ہے، خامد بیوی کے سامنے تڑک کر بول رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ کیا انداز ہے تمہارا بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، یا آپس کے اندر شاگرد استاد کے ساتھ، استاد شاگرد. تو خیال کرو اونچی آواز کتنا اونچا بولو گے؟ گدھے جتنی اونچی، اس آواز کسی نے پسند کیا؟ جتنا اونچا بولو گے اتنی اپنی ویلیو کم کرو. اعتدال سے پہلے یہ اخلاق تھا. لکھنؤ میں اللہ اکبر طوائفوں کے کوٹھوں پر نواب اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے کے لیے بھیجتے تھے. جی حضور والا جی، وہ کہتے تھے اخلاق وہاں سے سیکھنے. کیوں؟ دین کا تو پتہ نہیں تھا نا کہ دین یہ باتیں کرتا ہے. اب وہ کوٹھوں پر بھیجتے تھے تاکہ یہ اخلاق سیکھ کر آئیں.
آداب سیکھ کر آئے، اللہ اکبر، اور ان کو دین کا پتہ نہیں تھا. کیوں؟ نہ قرآن کا ترجمہ تھا، نہ حدیث کا ترجمہ تھا، نہ کوئی اللہ اکبر اخلاقیات پر بات تھی. کچی روٹی پکے پڑے ہوئے لوگ تھے، اللہ اکبر رسم و رواج کے اوپر چلائے ہوئے تھے، بس اسی پر لوگ کہتے تھے. دین کا شوق اتنا نہیں تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب سے پہلے فارسی کا ترجمہ کیا، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا. ان کے بعد ان کے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین، انہوں نے اللہ اکبر انہوں نے ترجمے کیے، با محاورہ اردو کے اندر ترجمے کیے. لیکن بہرحال جو تکالیف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو برداشت کرنی پڑی وہ باقیوں کو نہیں، کیونکہ وہ پہلا کام تھا، پہلا قطرہ. اب جا کر لوگوں کو پتہ چلا کہ دین کیا کہتا ہے. تو ہم بات کرتے ہوئے اللہ اکبر اگر جی ابا جی، صرف ایک جی کو اپنا لیں. اگر آج یہ چیز ہم سیکھ لیں نا، ایک مسکرانا اور ایک جی، جی ابا جی، جی امی جی، جی بہن جی، جی بھائی جان، اللہ اکبر، یہ جو جی کو اپنا لیں، اللہ اکبر. بیوی خامد سے جی کر کے بولے، خامد بیوی سے، تو یہ جو جی کا لفظ ہے نا، اگر اس کو ہم اپنا لیں، کوشش کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. انگریز نے اپنا ڈسپلن قائم کرنے کے لیے یس سر، اوکے سر، یہ لفظ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ کون سا ہے وہ جس کو اب ان لفظوں کا پتہ نہیں؟ تو آپ صرف جی، یہ محبت والا، محبت والے لفظ، اللہ اکبر، اس کے ساتھ جب بولیں گے اخلاق بہتر ہوگا، اور اخلاق بہتر ہوگا زندگی، خاندان آسان ہوگا. اچھا اخلاق خوشحال خاندان. چھوٹے اللہ اکبر تھوڑے بچوں سے خاندان خوشحال نہیں ہوا کرتے، مال و دولت سے خاندان خوشحال نہیں ہوا کرتے. اچھے اخلاق سے خاندان خوشحال ہوتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں نفرتیں نکلتی ہیں، کدورتیں نکلتی ہیں. تو یہ اخلاق یہ سکھائے سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو. اللہ رب العزت کو اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن فرقان حمید میں سورۃ لقمان کے اندر پورا ایک رکوع ہی اس کا مشتمل رکھ دیا، اس کو قرآن میں بیان کر دیا. اتنے اچھے اخلاق تھے نا، اللہ اکبر، جو انہوں نے اولاد کو نصیحت کی، قیامت تک کے لیے قرآن کی زینت بنا دیا کہ نہیں بنایا؟ تو یہ ختم و شبونیوں کے لیے نہیں آیا قرآن، یہ مردوں کو بلٹی کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ اس لیے آیا پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے، عمل کی، اخلاق سنوارنے کی. دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں. یہ اخلاقیات جتنی بھی ہیں اللہ اکبر وہ کوئی اور نہیں سکھائے گا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی، سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے. واخر دعوانا